صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و علم، اسلام جو یہاں تک پہنچا ہے یہ صرف مردوں کی قربانیوں سے نہیں پہنچا، اسلام کی حفاظت، اسلام کی اشاعت اور اسلام کی اقامت اور دنیا کے غریبوں کو غربت سے نجات دلانے کی مقدس مشن میں، دنیا کو انصاف اور امن کی ٹھنڈی چھاؤں میں لانے کی مقدس کوشش میں جتنا حصہ مردوں کا ہے، قسم بخدا، پھر کہتا ہوں قسم بخدا، اتنا ہی حصہ عورتوں کا بھی ہے۔ بلکہ اے بہنوں اور بیٹیوں، جب سے تم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تب سے مردوں کی تنہا کوششیں چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ پر ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک آئیڈیل کیریکٹر کا بیان کیا، ایک نمونے کا کردار۔ میں نے وہ آیت شروع میں وہ بھی پڑھی تھی، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، عورت، اور عورت بھی کس کی؟ کسی صحابی اور نبی اور ولی کی نہیں، فرعون کی بیوی۔ اللہ کون سی ادا اللہ کی اس کو پسند آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دین کی محنت کو کچلنے کے لیے فرعون اپنی پوری سرکاری مشینری اور طاقت کو استعمال کر رہا تھا، جیسا ڈکٹیٹر لوگ ہر زمانے میں کرتے ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میرے اشارے کو سمجھنا، ڈکٹیٹر لوگ کچھ دن تک اپنی طاقت کے بل پر خون بہاتے ہیں، جیلوں کو بھرتے ہیں، بالآخر ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ فرعون تاریخ انسانی کا بدترین ڈکٹیٹر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کی تحریک شروع کی کہ اللہ کو پہچانو، فرعون تمہارا رب نہیں ہے، اور میری غلام قوم کو آزادی دلاؤ، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ان ارسل معی بنی اسرائیل، تو فرعون نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اللہ کا کرنا یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے ڈکٹروں کے مذاق اڑانے کا، کہ فرعون کی بیوی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو پہچان لیا اور قبول کر لیا اور اسلام لے آئی۔ فرعون یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ جس دین اور تہذیب کو پورے ملک میں کچلنے کے لیے اپنی پوری سرکاری طاقت اور مشینری وہ استعمال کر رہا تھا، وہ دین اس کے بیڈ روم میں گھس گیا، وہ دین اس کی بیوی نے قبول کر لیا۔ فرعون نے ٹارچر کرنا شروع کیا، بیوی کو ستانا شروع کیا،
بہت مارتا تھا، بھوکا رکھتا تھا، لمبی کہانی ہے. بالآخر وہ عورت ایمان پر قائم رہی، ٹس سے مس نہیں ہوئی. اللہ نے اس کو ہمت اور استقامت دی، یہاں تک کہ فرعون نے فیصلہ کیا، جلادوں کو بلایا، بڑے بڑے ہتھوڑے، بڑی بڑی کیلیں اور چوبے اور میخیں، اور خود بیوی کو تخت سے بندھوا دیا، ہاتھ پیر پورا جسم تخت سے رسیوں سے جکڑا ہوا. فرعون تخت کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا، جس سے وہ پہلے بہت پیار کرتا تھا، اس سے کہا کہ چند منٹ کی مہلت ہے، کہو کہ موسیٰ کا دین جھوٹا ہے، ورنہ ابھی میں حکم دوں گا اور یہ جلاد ہتھوڑے برسائیں گے اور وہ کیلیں، بڑی بڑی کیلیں، وہ تمہارے کان کے سوراخوں میں ٹھوکی جائیں گی، تمہاری آنکھوں کی پٹلیوں میں ٹھوکی جائیں گی، تمہارے گالوں میں ٹھوکی جائیں گی، تمہاری چھاتیوں میں ٹھوکی جائیں گی، اور تمہارے نازک مقامات میں ٹھوکی جائیں گی. اس موقع پر بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس اللہ کی عظیم بندی نے اللہ سے ایک دعا مانگی، اے اللہ اب تک کی تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی میں، لیکن اب جب کیلیں ٹھکیں گی میرے بدن کے مختلف حصوں میں تو تکلیف کی شدت سے کہیں میری زبان سے کفر کا کلمہ نہ نکل آئے. اللہ مجھے اس سے پہلے ایمان پر اٹھا لیجئے، اللہ مجھے اس سے پہلے ایمان پر اٹھا لیجئے. اللہ نے اسی وقت ملک الموت سے کہا، اس شان سے میری بندی آسیہ کی روح قبض کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. روح چلی گئی، جسموں پر ہتھوڑے برستے رہے، کیلیں ٹھوکی ہوتی رہیں، مگر وہاں تو لاش تھی. جسم کہاں چلی گئی، روح کہاں چلی گئی؟ پل بھر میں وہ روح آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اللہ نے کہا سیدھے میرے پاس لاؤ. عرش الہی کے سامنے اس روح کو حاضر کیا گیا اور اللہ نے کہا آسیہ جو ظلم تمہارے ساتھ ہوا ہے میں نے خوب دیکھا ہے، غم نہ کرو، سنو میں تم کو کیا انعام دے رہا ہوں. تم دنیا میں بدترین شوہر کی بیوی تھی، اب جنت میں تم سب سے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ کی زوج مطہرہ بیوی بن کر تم رہو گی، یہ تمہارا انعام ہے، جاؤ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو اللہ نے ملاقات کروائی. حضور کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی جنت میں، اور واپس آنے کے بعد حضور نے حضرت خدیجہ سے مسکراتے ہوئے کہا، خدیجہ جنت میں تمہاری سوکن سے ملاقات کر کے آیا ہوں. حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں، میں تو آپ کی اکیلی بیوی ہوں ابھی تک، یہ سوکن کہاں سے آ گئی؟ تب حضور نے یہ پورا واقعہ سنایا جو میں اس وقت آپ کو سنا رہا ہوں. اے عورتوں، تم اگر طے کر لو کہ مجھے حجاب میں رہنا ہے، مجھے با حیا رہنا ہے، مجھے عفت اور عصمت کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آسیہ کی طرح بننا ہے، مجھے مریم اور فاطمہ کی طرح بننا ہے، مجھے ناچنے گانے والیوں کی طرح نہیں بننا، مجھے اپنے بیوٹی کو شو نہیں کرنا، میں کوئی بازار کی بازاری لڑکی نہیں ہوں، میں کوئی کال گرل نہیں ہوں، میں ایک پاک دامن لڑکی ہوں. اے میری بیٹیوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، میں کس طرح اگر میرا بس چلے تو میں پردے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں، ناموس رسالت کا واسطہ دے کر تم سے کہوں، بے پردگی اختیار مت کرنا، بے حیائی اختیار مت کرنا. پڑھو لکھو، ڈاکٹر بنو، لائر بنو، جرنلسٹ بنو، جو تم کو بننا ہے بنو، لیکن خاتون خانہ رہنا، وفادار بیوی بننا، شفیق ماں بننا، محبت کرنے والی ساس بننا، ادب کرنے والی بہو بننا، اور شاندار بچوں کو تربیت دے کر انسانیت کے سامنے 2-4 بچوں کو ایک تحفے کے طور پر دے کر دنیا سے جانا. یہ ہے میرا پیغام.